السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 232۔ باب فی الجنوب یدخل المسجد، جنبی آدمی کا مسجد میں داخل ہونا۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا افلۃ بن خلیفہ قال حدثني جسرۃ بنت دجاجہ قالت سمعت عائشہ تقول، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووجوہ بیوت اصحابہ شارعۃ فی المسجد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ بعض صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے مسجد کی جانب کھلتے ہیں۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وجہوا ہذہ البیوت الی المسجد، ان گھروں کے دروازوں کو مسجد کے رخ سے پھیر دو۔ آپ کے دروازے دوسری طرف ہو جائیں، مسجد کی طرف نہ کھلیں۔ ثم دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے، آپ داخل ہوئے۔ وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا، تو لوگوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ رجاء، امید کرتے ہوئے، ان ينزل فیہم رخصہ، امید کرتے ہوئے کہ شاید کوئی رخصت نازل ہو جائے۔ فخرج الیہم بعد، تو آپ ان کی طرف نکلے اس کے بعد۔ فقال، اور فرمایا، وجہوا ہذہ البیوت علی المسجد، ان گھروں کے رخ مسجد کی جانب سے پھیر لو۔ فإنی لا احل المسجد لحائض ولا جنب، بے شک میں مسجد کو حائضہ عورت اور کسی جنبی کے لیے حلال نہیں کرتا۔ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام ابو داود فرماتے ہیں، قال ابو داود ہوا فلیت العامری، امام ابو داود کہتے ہیں کہ راوی حدیث افلت بن خلیفہ کا دوسرا نام فلیت عامری بھی ہے، یعنی افلت بن خلیفہ ہی فلیت العامری ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اس کا سبب ضعف جسرہ بنت دجاجہ العامریہ راویہ یہ ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو مقبول کہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، عندہا عجائب۔ اللہ اکبر۔ احمد بن صالح العجلی رحمہ اللہ نے کہا سکا، امام دارقطنی نے کہا، یعتبر بحدیثہا الا ان یحدث عنہا من یترک، ان یحدث عنہا من یترک، کہ اس کی حدیث کا اعتبار کیا جائے گا الا یہ کہ اس سے وہ راوی حدیث بیان کرے جس کی حدیث کو چھوڑ دیا گیا ہو، یعنی جو متروک راوی ہو۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے سارے اقوال کو سامنے رکھ کے خلاصہ نکالا ہے مقبولہ، یعنی یہ راویہ مقبولہ ہے، مطلب جب تک اس کا کوئی تابع نہیں ملے گا تو اس کی روایت ضعیف ہوگی۔ تو ان کا کوئی تابع نہیں، اس لیے یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ لیکن
اس حدیث کے شواہد موجود ہیں، قرآن کریم میں یہی مسئلہ ذکر ہے اور دیگر احادیث میں بھی یہ مسئلہ ذکر ہے، یعنی حدیث کا معنی دیگر حدیثوں سے ثابت ہے۔ جنبی مسجد میں سے راستہ پار کرتے گزر سکتا ہے، مجبوری ہو وہاں ٹھہر نہیں سکتا، اور یہی حکم حیضہ اور نفاس والی عورت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورۃ النساء آیت نمبر 43 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبیل حتى تغتسلوا، یعنی جو معنی حدیث کا ہے وہی معنی تقریباً سورۃ النساء آیت نمبر 43 کا ہے، اور یاد رہے کہ شواہد میں کوئی حدیث ضعیف ہے، اس میں جو معنی مفہوم ہے، اس معنی مفہوم کا پر دلالت کرنے والی اگر کوئی قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے تو ہم اس کو شاہد بنائیں گے، الحمدللہ۔ اسی طرح بے شمار مسائل ایسے ہیں جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتے ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے ان کے دیگر قرآن و حدیث دلائل ہوتے ہیں۔ شواہد کی بنیاد پر ہم اس حدیث کو بھی صحیح کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر مسجد کے علاوہ دوسرا کوئی بھی گزرنے کا راستہ نہ ہو، مجبوری ہو اور کوئی راستہ ہے نہیں، یہاں سے گزر کے جانا ہے، تو اس صورت میں مسجد سے گزرنا جائز ہے، لیکن اس جواب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی رکھیں، جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس راستے کا رخ تبدیل کریں۔ اگر گھر کا دروازہ مسجد کی طرف ہے تو اس کا رخ تبدیل کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی راستہ اور گزر گاہ ہے، مسجد کے اندر سے گزر کے جاتی ہے دنیا، تو حکمت و دانائی کے ساتھ ہم اس راستے کو اور رخ دے سکتے ہیں، پیار محبت کے ساتھ، اہل محلہ بستی والوں سے مل کر ان کو مسئلہ سمجھا کر سب کام ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ